ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں اس وقت موجود ہوں انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر میں، اور یہاں ایک بہت ہی اہم پروگرام ہوا ہے۔ اس پروگرام میں تشریف لائے تھے سعودی عرب سے ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ، جو رابطہ عالمی اسلامی کے سیکریٹری جنرل ہے۔ انہوں نے بہت اہم خطاب کیا۔ اس کے علاوہ اس پروگرام میں موجود تھے وزیر اعظم کے سیکورٹی ایڈوائزر جناب اجیت ڈووال صاحب۔ ان دونوں نے خطاب کیا اور ان دونوں کی کیا تقریر تھی وہ اس ویڈیو میں، اس نیوز میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر میں بہت اہم پروگرام ہوا ہے، اور ابھی جیسے پروگرام ہوا ہے لوگ ہال سے باہر نکل رہے ہیں۔ کافی بڑی تعداد تھی۔ میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ چاروں طرف کا منظرنامہ آپ کو دکھائے۔ دور دراز سے اور ملک کے مختلف شہروں سے یہاں بلایا گیا تھا۔ یہ پروگرام آرگنائز کیا تھا انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر نے، خسرو فاؤنڈیشن نے، رابطہ عالمی اسلامی کا بھی اس پروگرام کو تعاون حاصل تھا۔ رابطہ عالمی اسلامی دنیا بھر کے مسلمانوں کی سب سے بڑی ملی اور مذہبی تنظیم مانی جاتی ہے۔ ہندوستان کے بھی کئی علماء کرام اس کے نمائندے ہیں۔ اس تنظیم کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ تشریف لائے اور انہوں نے خطاب کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا خطاب کیا ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ نے، اور اپنے خطاب میں انہوں نے بار بار یہی کہا کہ تنوع اور ڈائیورسٹی ضروری ہے۔ تنوع کی وجہ سے انسان میں محبت بڑھتی ہے، ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کا بھی ذکر کیا اور کہا اسلام محبت سکھاتا ہے، مختلف معاشرے میں جینا سکھاتا ہے، اسلام قانون کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے، اسلام بھائی چارے کی بات کرتا ہے، اسلام ایکولیٹی کی، جسٹس کی بات کرتا ہے، اور اسلام نے دنیا بھر میں امن و سلامتی کو فروغ دیا ہے۔ اسی طرح اجیت ڈووال نے بھی تقریر کی، اور اجیت ڈووال نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہندوستان میں 7ویں صدی میں ہی اسلام آ گیا تھا، اور یہاں کے مسلمان امن و سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ بھارت میں تمام طبقات کو، مسلمانوں کو یکسانیت حاصل ہے، یہاں کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہندوستان ایک ہندو میجورٹی ملک ہے، اس کے باوجود یہاں کا جو دستور ہے، قانون ہے، وہ سیکولر ہے، ملک ایک جمہوری ہے، اور کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت کے مسلمانوں سے ہمارے رابطے ہیں، اور جو بھارت کے مسلمان ہیں وہ اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں، وہ ہندوستان کے سیکولر آئین پر فخر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ شری اجیت ڈووال نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مسلم آبادی والا ملک ہے۔ OIC کے جتنے ممبران ہیں ان ممالک کے جو 30 ممالک OIC کے، ان کی آبادی پوری ہندوستان میں اکیلے پائی جاتی ہے، یہ کہنا تھا شری اجیت ڈووال کا۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ نے کئی بھی اور اہم ایشوز پر خطاب کیا۔ اگر میں پڑھ کر سناؤں، میں نے نوٹ کیا ہے، عربی میں ان کا خطاب ہوا تھا اور انگریزی میں ترجمہ کیا گیا۔ تو ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ نے اپنے خطاب کا آغاز یہاں سے کیا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے گہرے رابطے ہیں، تاریخی رشتے ہیں، اور شروع سے رشتہ برقرار ہے جس کی ہم ستائش کرتے ہیں۔ ہندوستان میں جمہوری تنوع ہے، مختلف کلچر ہے جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ تنوع بہت اہم ہے اور دنیا میں شروع سے پایا جاتا ہے۔ ہماری تہذیب میں اختلاف ہے، زبان میں اختلاف ہے، افکار میں اختلاف ہے، ہمارے کھانے پینے میں اختلاف ہے، زندگی گزارنے کے طریقے میں اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف فطری ہے، بشری کا، انسانیت کا تقاضا ہے، اور انہی اختلافات کی وجہ سے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں محبت پیدا ہوتی ہے، ملک کی ترقی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے تئیں دل میں اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے بار بار ڈائیورسٹی کا، تنوع کا ذکر کیا اپنی تقریر میں، اور کہا یہی انسانیت کے درمیان رابطہ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا ہماری تنظیم میں دنیا کی مختلف تہذیبوں اور کلچر کا اشتراک پایا جاتا ہے، مختلف جمہوری ممالک سے ہمارے رابطے اور تعلقات ہیں، ہندوستان سے بھی ہمارے نمائندے اور یہاں کی مختلف کمیونٹیز سے ہمارے رابطے برقرار ہیں۔ ان کے بیان میں تھا جو میں نے شروع میں کہا کہ انڈیا ایک جمہوری ملک ہم جانتے ہیں، لیکن یہاں کی جو اکثریت ہے وہ ہندوؤں کی ہے، جو قابل ستائش ہے۔ ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ نے ہندوستان کے شری روی شنکر سے اپنے تعلقات کا ذکر کیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ تنوع بہت ضروری ہے، ڈائیورسٹی بہت ضروری ہے، اس کی وجہ سے ملک کی ترقی ہوتی ہے، لوگ اپنے وطن پر فخر محسوس کرتے ہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ایجنڈے کا ذکر کیا کہ اقوام متحدہ کا ایجنڈا ہے دنیا بھر میں انسانیت کو بڑھاوا دینا، امن و سلامتی کو فروغ دینا، بھائی چارہ قائم کرنا، اور ہماری تنظیم یعنی رابطہ عالمی اسلامی اس ایجنڈا کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ہم ساتھ بڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ مل کر کام کریں گے۔
ہندوستان سے بھی ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں اور ان تعلقات کو آگے بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اجیت ڈووال نے اپنی تقریر میں کچھ اور اہم ایشوز کا ذکر کیا اور کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے جو رشتے ہیں اس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اور OIC کے 30 ممالک کی جو تعداد ہے مسلمانوں کے اتنے اکیلے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک اہم بات کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت کرتی تھی اور اپنی تجارت کے لیے وہ بھارت کے کشمیر سے ریشم کو منگوایا کرتی تھی۔ یہ ذکر کیا اور ایک طرح سے تعلقات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوازم اور اسلام نے مل کر کے یہاں بھائی چارہ کو فروغ دیا ہے، آگے بڑھایا ہے، دونوں کمیونٹی ہمیشہ ساتھ مل کر رہتی رہی ہے، کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں پایا جاتا ہے، یہ کہنا تھا اجیت ڈووال کا۔ تو یہ پورے پروگرام کا خلاصہ ہے، آپ اپنے اسکرین پر ویژول دیکھ سکتے ہیں، اور مختلف طرح کے لوگ آڈینس میں موجود تھے۔ فارمر چیف منسٹر موجود تھے، کئی منسٹر موجود تھے، MPs موجود تھے، کئی سارے علماء کرام موجود تھے، مختلف مسلک کے نمائندے بھی موجود تھے، مختلف قوموں کے رہنما بھی اس پروگرام میں موجود تھے۔ اور سب سے بڑی بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالکریم علیسہ کے آمد کی جب خبر آئی تو بھارت کی گودی میڈیا اور دوسرے کئی رائٹ ونگ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر عبدالکریم علیسہ کو ہندوستان میں بلایا جا رہا ہے تاکہ وہ بھارت میں یونیفارم سول کوڈ کی جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کریں گے، مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یونیفارم سول کوڈ کی ان کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے اسلام کی کسی نظام پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر عبدالکریم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے بار بار ڈائیورسٹی کا، تنوع کا ذکر کیا۔ آپ ان کی تقریر کو عربی میں سنیے تو ہر لائن میں وہ ڈائیورسٹی، تنوع کا ذکر کرتے ہیں اور یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف قوموں میں، مختلف تہذیبوں میں، مختلف کمیونٹیز میں جو آپسی تنوع پایا جاتا ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اس ڈائیورسٹی کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس ملک کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا، اس ملک کی ترقی رک جائے گی، آپسی بھائی چارہ ختم ہو جائے گا۔ تو کہہ لیجئے دوسرے لفظوں میں ڈاکٹر عبدالکریم علیسہ نے ہندوستان کی سرکار کو نصیحت بھی دی ہے، صلاح بھی دے دیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش ان کو نہیں کرنی چاہیے، جو تنوع اور ڈائیورسٹی سماج میں برقرار ہے اس کو برقرار رہنے دینا چاہیے، پرسنل لا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ سیدھا سیدھا پیغام تھا۔ عبدالکریم علیسہ نے ایک اہم جملہ کہا جو بھارت نے بھی اس وقت اپنا نعرہ دیا ہے کہ پوری دنیا ایک فیملی ہے اور سب کا فیوچر ایک ہے، ایک زمین، ایک نیشن، اور بھارت نے G20 کے تحت وسعت و کتم کا ایک نعرہ دیا ہے اور انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، اور یہ سب کا ایک ایجنڈا ہے، اقوام متحدہ کا بھی یہ پروگرام ہے کہ پوری دنیا ایک فیملی ہے، سب ایک ہیں اور ایک ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اتنا ہی۔ کیسے لگی یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی کیمرہ مین تمنا کے ساتھ، شمس تبریز قاسمی، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔